اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استدلال کی دنیا میں جب ان کی فطرت کو بیدار کر دیا تو تقاضا تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جھک جاتے اور ان کے ساتھ ہم نوا ہو کر توحید کو قبول کر لیتے، لیکن مل کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، اور مدد کا منفرد راستہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ کے ذریعے جلا دیا جائے۔ آگ کا انتخاب اس لیے تھا کہ ان کے معبودوں میں سے ایک معبود کے طور پہ آگ کو پوجا جاتا تھا، اور آگ کے انتخاب میں فلسفہ یہ تھا کہ آگ کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نابود کیا جائے تاکہ ہمارے معبود کی بات بھی بن جائے اور وہ تقدس اور احترام جو آگ کا ہے وہ بھی باقی رہے۔ اس لیے آگ کا انتخاب ہوا۔ آگ میں حضرت کو جب ڈالا گیا تو ڈالنے کے بعد حکم ہوتا ہے کہ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم۔ یہاں پہ دو توجیہیں ذکر کی تھیں علماء سے، اور آخری توجیہ کہ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں چھوا۔ آخری بات کو بیان کرنے سے پہلے دو تین مقدمات کا ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ حقائق عالم نسبی نہیں ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا اگر پانی ہے ایک حقیقت تو یہ پانی ہی ہے، ہر جگہ پانی ہوگا، ہر زمانے میں پانی ہوگا، اور ہر شخص کے لیے پانی ہوگا۔ پانی نسبی نہیں ہے، یعنی بعضوں کے لیے پانی ہو اور بعضوں کے لیے آگ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ بس حقائق عالم نسبی نہیں ہے۔ اگر آگ ہے تو سب کے لیے آگ ہے، ہر زمانے کے لیے، ہر مکان کے لیے، ہر شخص کے لیے۔ بس حقائق عالم جس عالم میں بھی موجود ہوں وہ حقیقت مطلق ہیں، نسبی نہیں ہیں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہی حقائق مرور زمان کے ساتھ تبدیل ہوتے رہیں، لیکن جب وہ تبدیل ہوں گے کسی دوسری حقیقت میں تو وہ حقیقت بھی پھر مطلق ہے، سب کے لیے۔ مثلا پانی ہے، سب کے لیے پانی ہے، لیکن یہی پانی جب بخار میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ بخار والی حقیقت جو اپنا لیتا ہے یہ سب کے لیے ہے۔ یوں نہیں ہوتا کہ یہی بخار بعضوں کے لیے بخار ہو اور بعضوں کے لیے نہ ہو، نہ، یوں نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ جو آگ جس میں ڈالا گیا ہے تو یوں نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ نہیں ہے اور دوسروں کے لیے آگ ہے، چونکہ بعض لوگوں نے یہ توجیہ کی ہے کہ وہی آگ جو دوسروں کے لیے آگ تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ نہیں تھی، کوئی اور حقیقت تھی۔ نہ، حقائق عالم کا قانون یہ ہے کہ جو بھی جس عالم کی مخلوق ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعضوں کے لیے کوئی اور حقیقت ہو اور بعضوں کے لیے کوئی اور حقیقت بن جائے، یعنی امر نسبی بن جائے، یوں نہیں ہے۔ مقدمہ دوم یہ ہے کہ نسبیت کا تعلق علم سے ہے، حقیقت سے نہیں۔ یعنی ایک حقیقت ہے، مثلا پانی، یہ حقیقت ہے، اس حقیقت سے آشنائی اور معرفت حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، یہ نسبی ہے۔ اس نسبیت سے مراد یہ ہے کہ بعضوں کو اس حقیقت کا علم ہوگا اور بعضوں کو نہیں ہوگا، تو جن کو علم ہوگا ان کے لیے معلوم بن جائے گی اور جن کو علم نہیں ہوگا ان کے لیے مجہول ہو جائے گی۔ پس معرفت امر نسبی ہے، علم امر نسبی ہے، آگہی امر نسبی ہے، اور جب کبھی معرفت اور حقیقت میں خلط ہوتا ہے تو اس خلط کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت جو مطلق تھی
اور ہر ایک کے لیے حقیقت مطلق تھی، اس کو امر نسبی سمجھتے ہیں۔ مغالطہ کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ معرفت کے باب میں، چونکہ نہیں جانتے ہیں تو کہتے ہیں شاید یہ حقیقت نہیں ہے۔ نہ، وہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے، ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ مثلا پانی یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اگر مجھے علم ہے کہ یہ پانی ہے تو یہ پانی ہے، اور اگر مجھے اس کا علم نہ ہو تو یہ پانی نہیں ہے۔ نہ، یہ حقیقت اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ مجھے اگر علم ہوا تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا، اور اگر مجھے اس کا علم نہ ہوا تو اس کا اثر کچھ اور، یعنی میں جاہل ہوں، نہ یہ کہ حقیقت اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے۔ مثلا شراب ہے ایک حقیقت، شراب کا ایک اپنا اثر ہے، مثلا فرض کرے جو بھی پیے گا بے ہوش ہو جائے گا۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ مجھے اس کا علم ہے، میں اجتناب کرتا ہوں، اور ایک دفعہ یہ ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، پانی سمجھ کے پی لیتا ہوں۔ تو پی لینے سے چونکہ مجھے علم نہیں ہے اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، یہ تو نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ جو جاہلاً شراب کو پیتا ہے تو شراب کا نشہ اس کے اندر نہیں ہوگا، وہ اگر نشہ نہ ہو تو شراب ہی نہیں ہے۔ بس حقیقت اپنی جگہ پہ ہے، ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، یہ حقیقت مطلق ہے۔ نسبیت معرفت کی دنیا میں آتی ہے، اگر کسی کو معرفت ہے تو حقیقت اس کے لیے عیاں ہو جائے گی، اور اگر معرفت نہیں ہے تو وہ حقیقت اس پر واضح نہیں ہوئی ہے، نہ یہ کہ حقیقت بدل گئی ہے، حقیقت اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ تیسرا مقدمہ کہ جب معرفت نسبی ہے تو نسبیت بھی پھر افراد کے اعتبار سے پھر مختلف ہو جاتی ہے۔ ایک کو معرفت کامل ہے، ایک کو معرفت ناقص ہے، اور ایک کو اصلاً ہے ہی نہیں۔ اور یہ معرفت یعنی اس معروف اور معلوم پر احاطہ رکھنے سے انسان کو اس حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ مثلا اگر معروف کا حیطہ اور دائرہ عالم کی حقیقت سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب اس عالم کو اس حقیقت کا مکمل علم کبھی بھی نہیں ہوگا، تھوڑی بہت معرفت اپنی ظرفیت کے مطابق اس کو ہوگی۔ اور ایک ایسا عالم ہے جس کا حیطہ اس معروف پر زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ معروف اس کی دسترس میں ہے۔ یہی کائنات دیکھ لیں، مادی کائنات، کیونکہ ہمارے نفس اور روح کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم اس پوری کائنات پر محیط ہو سکیں، لہٰذا ہمیں کائنات کے ایک ایک گوشے کا وہ بھی محدود علم ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا احاطہ ہے اس پوری کائنات پر، سلطہ ہے اس کائنات پر، اس کائنات کی تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا علم اس کائنات کی نسبت کہیں زیادہ ہوگا۔ پس علم جب نسبی ہے تو احاطے کے اعتبار سے بھی نسبی ہے، کبھی عالم کا احاطہ کم ہوتا ہے، علم کم ہے، جس کا احاطہ زیادہ ہوگا اس کا علم بھی زیادہ ہوگا۔ یہ قلت اور کثرت یا کم اور زیادہ ہونا یہ کیسے اعتبار سے ہے؟ احاطے کے اعتبار سے، اور احاطہ بھی امر نسبی ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کا احاطہ محدود ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا احاطہ وسیع ہوتا ہے۔ پس حقائق عالم کی نسبت علم اور معرفت نسبی ہے، نہ حقائق۔ حقائق اپنی جگہ پہ مسلم ہے، پابرجاں ہیں۔ چوتھا مقدمہ اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ حقائق عالم کے بعض اوصاف ہیں، وہ اوصاف دو طرح سے ہیں۔ بعض اوصاف ذاتی ہیں اور بعض اوصاف عرضی ہیں۔ ذاتی اور عرضی کا معیار یہ ہے کہ اگر اوصاف ذاتی کو ان سے لے لیا جائے تو ذات ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اوصاف عرضی کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ان اوصاف کو لے لیا جائے تو ذات باقی رہتی ہے، وہ وصف ختم ہو جاتا ہے۔ وصف عارض ہوتا ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے۔ مثلا انسان کا ایک وصف ہے بنام ناطقیت۔ آپ کہتے ہیں کہ الانسان حیوان ناطق، ناطقیت اس کا وصف ہے، صفت ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں الانسان ضاحک، انسان ہنستا ہے۔ ضحک بھی وصف ہے، ناطقیت بھی وصف ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے
کہ ناطقیت وصف ذاتی ہے اور ذہق وصف عرضی ہے، عارض ہوا ہے. اور خصوصیت یہ ہے کہ ناطقیت کو اگر انسان سے لے لیں انسان ختم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا، لیکن اگر ذہق کو انسان سے جدا کر دیں تو انسان باقی رہے گا. چونکہ اس کا معنی یہ نہیں کہ انسان اگر ذائق ہے تو ہمیشہ ہی ہنستا رہتا ہے، نہ، کبھی ہنسی طاری ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی. جب طاری نہیں ہوتی تب بھی انسان ہوتا ہے، جب ہنسی طاری ہوتی تب بھی انسان ہوتا ہے. لیکن ناطقیت یوں نہیں ہے کہ ناطقیت کو اگر اس کی ذات سے الگ کر لیں تو کیا ہوگا؟ ذات ختم ہو جائے گی. اور اگر ناطقیت ہے تو انسان کی ذات باقی ہے. بس چوتھے مقدمے میں اوصاف کو جدا کریں. وہ اوصاف جو ذاتی ہیں وہ الگ ہیں اور وہ اوصاف جو عرضی ہیں وہ الگ ہیں. اوصاف ذاتی جب تک ہیں ذات ہوتی ہے، اور اوصاف عرضی نہ، وہ ذات میں مؤثر نہیں ہوتے، کبھی ذات کی پر طاری ہو جاتے ہیں اور کبھی ذات سے الگ ہو جاتے ہیں. ان مقدمات کے بعد اب سوال یہ ہے کہ حقائق عالم جو ثابت ہیں، حقیقت ہیں اور امر نسبی نہیں ہیں، ان کے اوصاف جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ اوصاف ذاتی ہیں یا عرضی ہیں؟ خوب، اس کو معلوم کرنے کے لیے کیا کریں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ وصف جو اس ذات میں پایا جا رہا ہے یہ وصف اس کے لیے ذاتی ہے یا عرضی؟ معیار کیا ہے؟ کیسے پہچانیں؟ مثلا آگ ہے، اس کی صفت ہے جلانا. آئے یہ وصف جلانا اس نار کے لیے صفت ذاتی ہے یہ صفت عرضی ہے؟ کہاں سے پتہ چلے؟ سب سے بڑا مغالطہ جو علوم کی دنیا میں ہوتا ہے یا حقائق عالم کی نسبت مغالطہ وجود میں آتا ہے، اس کی مشکل کیا ہے کہ ہم اوصاف کو حواس خمسہ کے ذریعے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اوصاف کو پہچاننے کا ذریعہ عقل انسانی ہوتی ہے. اگر حواس خمسہ کے ذریعے پہچانیں گے آپ حقیقت کو نہیں پہچان سکتے ہیں، اور اگر عقل کے سائے میں پہچانیں گے عقل آپ کو بتا دے گی کہ یہ صفت اس کے لیے ذاتی ہے یا صفت عرضی ہے. مثلا ہم نے دیکھا اوصاف کے ذریعے، حواس خمسہ کے ذریعے، جہاں بھی آگ کو دیکھا اثر اس کا جلانا تھا، یہ نظر آ رہا ہے آنکھوں کے ذریعے. ایک جگہ پہ جہاں پہ آگ بھی ہے لیکن جلاتی نہیں ہے، آنکھ کیا کہتی ہے؟ آنکھ وہاں پہ مغالطے کا شکار ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آگ کا جو وصف ذاتی تھا اب وہ اس کے اندر نہیں ہے. پہلا مغالطہ یہ ہے کہ آنکھ کبھی بھی معیار نہیں ہے اوصاف ذاتیہ یا اوصاف عرضیہ کو پہچاننے کا. عقل معیار ہے. عقل سے جا کر پوچھیں کہ اوصاف ذاتی اور اوصاف عرضی کا معیار کیا ہے. عقل یہ بتاتی ہے کہ وہ اوصاف جن کے درمیان رابطہ علت و معلول ہو وہ اوصاف ذاتی ہیں، اور وہ اوصاف جن میں رابطہ علت و معلول کا نہیں ہے وہ اوصاف ذاتی نہیں ہوتے، وہ اوصاف عرضی ہوتے ہیں. اور عرضی ہونے کا معیار کیا ہے کہ کبھی ہیں اور کبھی نہیں ہیں. دو، اوصاف عرضی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ وصف اس سے چھین لیا جائے ذات باقی رہتی ہے، جبکہ وصف ذاتی کو چھین لیا جائے تو ذات ختم ہو جاتی ہے. خوب، اگر حرارت کو آگ سے لے لیا جائے اور پھر بھی آگ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرارت آگ کے لیے وصف ذاتی نہیں ہے. اگر حرارت کو آگ سے لے لیا جائے اور آگ نابود ہو جائے اس سے پتہ چلے گا کہ یہ وصف ذاتی ہے. خوب، ہمیں جھانسا جو ہوا ہے آج تک ہم نے حواس کے ذریعے کائنات کو پہچاننے کی کوشش کی، اور حواس خمسہ کے ذریعے جب آپ پہچانتے ہیں یہ عادت بن جاتی ہے انسان کی، اور عادت کے خلاف جب آدمی کام دیکھتا ہے پھر تعجب کرتا ہے. چونکہ رابطہ عقلی نہیں ہوتا، رابطہ علی اور معلولی نہیں ہوتا، تعجب ہوتا ہے. مثلا عادت ہماری کس بات پہ بنی ہوئی ہے کہ جب بھی پانی کی ذات ہوگی تو کیا کرے گی؟ حرکت کرے گی. کس طرف؟ نشیب کی طرف.
لیکن اگر کہیں نشیب ہو اور پانی رکا ہوا ہو تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ ہم تعجب کریں گے. کیوں؟ چونکہ ہماری عادت کے خلاف کام ہو رہا ہے. چونکہ عادت کے خلاف ہوتا ہے اس لیے سوال پیدا ہو جاتا ہے. دریائے نیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا پانی جاری تھا، لیکن عصا کے ذریعے کیا ہوا؟ جو آ رہا تھا وہ رک گیا، جو ادھر جا رہا تھا وہ وہیں پہ جامد ہو گیا اور راستہ بیچ میں بن گیا. وہ ہماری عادت میں یہ چیز آنے والی نہیں تھی، اس لیے ہمیں تعجب بھی ہوتا، سوال بھی ہوتا یہ کیوں ہوا. لیکن اگر عقل سے پوچھا ہوتا تو عقل یہ بتاتی بھئی یہ کیا ہے؟ پانی، یہ مخلوق ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی مدبر ہے، اور یہ پانی اس مدبر کی تدبیر کے سائے میں حرکت کرتا ہے. تو مدبر جب چاہے گا چلے گا، مدبر جب چاہے گا روک دے گا. یہ عقل سے اگر پہچانا ہوتا پھر سوال پیدا نہیں ہوتا. چونکہ ہم اپنے حواس کے ذریعے حقائق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور حواس خمسہ یہ عادات بنا دیتی ہیں انسان کے لیے. جب خلاف عادت ہوتا ہے انسان سوال کرتا ہے. اور تعجب کی بات اس سے بالا تر یہ ہے کہ معجزہ بھی خلاف عادت ہوتا ہے، خلاف عقل نہیں ہوتا. عادت ہماری بن چکی ہوتی ہے، ایک ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ عادت جب رکتی ہے اسی کو معجزہ کہہ دیا جاتا ہے. عصا ہے، ہم نے حواس خمسہ کے ذریعے دیکھا ہے کہ لکڑی ہوتی ہے، دوسری حقیقت میں عادت میں تبدیل نہیں ہوتی ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے لکڑی سانپ بن سکتی ہے، وہ 10 سے کیمیا چاہیے کہ جو بنا سکتا ہو. بس اگر لکڑی سانپ بنتی ہے عادت کے خلاف ہوتا ہے، انسان سوال پیدا کرتا ہے. لیکن جس کی زندگی ہمیشہ عقل کے تابع ہوتی وہ کبھی سوال نہیں کرتا ہے. کیوں سوال نہیں کرتا ہے؟ چونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایک رابطہ علی اور معلولی برقرار ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ اوصاف ذاتیہ الگ ہوتے ہیں، اوصاف ارضیہ الگ ہوتے ہیں. خب ان مقدمات کی روشنی میں اب سوال یہ ہے کہ آیا حرارت آگ کے لیے ذاتی ہے یا عرضی ہے؟ پہلا اشتباہ یہ ہے کہ ہم نے آگ کی حقیقت کو حواس خمسہ کے ذریعے پہچانا، اور حواس خمسہ نے ہمیں یہ مغالطہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ حرارت آگ کے لیے ذاتی ہے. نہ، حرارت آگ کے لیے ذاتی نہیں ہے. ہماری عادت بن چکی ہے، جب بھی آگ کو دیکھتے ہیں جلنے کا اثر دیکھتے ہیں. لیکن عقل سے جا کر پوچھیں بھئی اس کا لیے وصف ذاتی ہے یہ وصف عرضی ہے، عقل بتاتی کہ اگر یہ حرارت آگ کے لیے وصف ذاتی ہوتا تو جب حرارت نہیں ہوتی ذات آگ ختم ہو جاتی. اور حضرت ابراہیم پر حرارت نہیں تھی جبکہ آگ تھی. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ حرارت آگ کے لیے وصف ذاتی نہیں ہے. چونکہ وصف ذاتی نہیں ہے بس وہ تناقض بھی لازم نہیں آتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ذاتی ہے بھی صحیح ہے اور ذاتی نہیں بھی، یعنی بعضوں کو جلا رہی ہے اور بعضوں کو نہیں جلا رہی. ہوتے ہیں نا اوصاف عرضی، یوں ہوتے ہیں، آپ کے رویے چینج ہو جاتے ہیں. بعض جب آتے ہیں آپ بڑے خوشگوار موڈ میں ملتے ہیں، اور بعض آتے ہیں آپ چہرے کو عجیب کیفیت بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ تو ختم نہیں ہوئے، جب خوشگوار موڈ میں ہو تب بھی آپ ہیں، اور اگر دوسرے موڈ میں ہو تب بھی آپ کی ذات تو ہے. بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رویہ جو چینج ہوتا ہے، رویہ صفت ذاتی نہیں ہے انسان کے لیے بلکہ صفت عرضی ہے. اور صفت عرضی کیا ہوتی ہے؟ مخاطب کو دیکھ کر انسان اپنا رویہ اپناتا ہے. کسی کے لیے خوش اخلاق ہے، کسی کے لیے بد اخلاق ہو جاتا ہے. یہ اوصاف ہیں عرضی جو طاری ہوتے ہیں ایک ذات پر، اور ان اوصاف کی وجہ سے ذات انسان نابود نہیں ہوتی. بس یہ حرارت آگ کے لیے وصف ذاتی نہیں ہے. دلیل کیا ہے کہ اگر حرارت وصف ذاتی ہوتا آگ کے لیے تو جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے لیے حرارت نہیں ہے آگ کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ آگ ختم نہیں ہوئی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان عادات کی دنیا میں کچھ حقائق کو دریافت کرتا ہے جو کامل نہیں ہوتی. عقل کے سائے میں جب دریافت کرتا ہے تو وہ چیز مکمل انسان کو معلوم ہوتی ہے. اور حواس خمسہ معیار نہیں ہے معرفت کا، ذریعہ ہے معرفت کا لیکن معیار کبھی بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ جا کر دیکھیں یہی سیدھی لکڑی آپ پانی میں ڈال کر دیکھیں کیسے نظر آتی ہے؟
ٹیڑھی اور منحنی نظر آتی ہے. خوب آنکھ نے عادت بنائی ہوئی اس کو سیدھا دیکھنے کی، لیکن جب پانی میں جاتی ہے تو ٹیڑھی نظر آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بینائی خطا کر رہی ہے، اسی لیے معیار بھی نہیں ہے حقیقت کو پہچاننے کا. عادتیں الگ ہیں، حقائق عالم الگ ہیں. پس وہ جو دقیق نقطہ یہ تھا کہ حرارت آگ کے لیے ذاتی نہیں ہے، یہ وصف ہے، عرضی ہے، کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے. وہ کس کے لیے ہے کس کے لیے نہیں ہے؟ وہی مثال کہ جس کے اندر مانے ہو جائے گا اس کے لیے حرارت نہیں ہے، اور جس کے اندر مانے نہیں ہوگا اس کو جلا دے گی. پس وصف حرارت آگ کے لیے وصف ذاتی نہیں ہے. اور جن بزرگان کو یہ جھانسا ہوا ہے کہ یہ حرارت آگ کے لیے وصف ذاتی ہے، وہ اس مشکل کا شکار ہو گئے ہیں کہ وصف ذاتی ہے، اور وصف ذاتی ہونے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ ہو، حرارت بھی ہو اور ابراہیم جلیں بھی نہیں. یہی مشکل ہے کہ حرارت آگ کے لیے وصف ذاتی نہیں ہے، وصف عرضی ہے، کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. اور جب نہیں ہوتا وہاں پہ مشکل کیا ہوتی ہے کہ معنی کسی دوسری ذات میں ہو تو اس معنی کی وجہ سے حرارت وہاں پہ ظاہر نہیں ہو رہی تھی. اور آخری بات اسی آگ کے حوالے سے کہ جتنے بھی حقائق عالم ہیں، آیا ان میں شعور ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایسی حقیقت ہے کہ اگر یہ بات واضح ہو جائے کئی ایک مشکلات انسان کی حل ہو جاتی ہیں کہ حقائق عالم ان کے اندر شعور ہے یا نہیں ہے. فلسفے میں ہم نے پڑھا تھا ایک مطلب، اور اسی مطلب کو جو برہانی بھی ہے، عقلی بھی ہے، فطری بھی ہے، کہ ایک ہوتی ہے حقیقت مشککہ اور ایک ہے حقیقت متواتی. حقیقت متواتی اور مشکک میں فرق یہ ہے کہ اگر ایک حقیقت ہو اور برابر برابر ہر فرد کے اندر موجود ہو، ذرہ برابر تفاوت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں حقیقت متواتی. مثلا زید بھی انسان ہے، عمر بھی انسان ہے، بکر بھی انسان ہے، خالد بھی انسان ہے، حسن، حسین، علی، محمد، یہ سب کیا ہیں؟ انسان ہے. لفظ انسان ان سب پہ صدق کرتا ہے، اور چونکہ السویہ صدق کرتا ہے مفاہیم کی دنیا میں، تو انسان ہو جائے گا مفہوم متواتی. مفہوم مشکک یہ ہوتا ہے کہ افراد پر صدق کرتا ہے لیکن تفاوت کے ساتھ، بعضوں میں زیادہ بعضوں میں کم. مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز گرم ہے، گرمی کا مفہوم کیا ہے؟ کلی مشکک. بعض تھوڑا سا گرم ہوتا ہے، بعض زیادہ گرم ہوتا ہے، اور بعض بہت ہی زیادہ گرم ہوتے ہیں. پس گرمی تفاوت کے ساتھ افراد پہ صدق کرتی ہے. یا مٹھاس ہے، بعض چیزیں کم میٹھی ہوتی ہیں، بعضوں میں مٹھاس تھوڑا زیادہ ہوتی ہے، اور بعض بہت ہی میٹھی ہوتی ہیں. پس مٹھاس بھی کیا ہے؟ امر مشکک. سفیدی یہ کیا ہے؟ یہ بھی امر مشکک. ٹھنڈک یہ بھی کیا ہے؟ امر مشکک. بعض کم ٹھنڈی ہوتی ہیں، بعض زیادہ، اور بعض بہت ہی زیادہ، اور بعض برف بن جاتی ہیں. پس حقائق عالم بعض ایسی ہیں کہ جو حقیقت مشککہ ہیں، اور حقیقت مشککہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہے سب میں وہی ایک حقیقت، لیکن نقص اور کمال کے اعتبار سے فرق آ جاتا ہے. علم، معرفت، آگہی، شعور، یہ کیا ہے؟ حقیقت مشککہ ہے. بعض کم عالم ہیں، بعض زیادہ ہیں، بعض عالم ہیں، بعض آیت اللہ العظمیٰ ہیں، اور بعض اللہ کی صفات کے مظاہر بن جاتے ہیں علم کی دنیا میں. پس علم کیا ہے؟ حقیقت مشککہ. اور توحید کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر خالق کی مخلوق ہے تو خالق اور مخلوق میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہونی چاہیے. مثلا آگ کا اگر اثر ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ہوگا یا گرم؟ گرم ہوگا. اگر پانی کا اثر ہے تو کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ہوگا. پس اس کا مطلب ہے کہ علت اور معلول میں مناسبت ہونی چاہیے، سنخیت ہونی چاہیے. ادھر سے آپ کہتے ہیں خداوند عالم کیا ہے؟ علیم ذات ہے، عالم ذات ہے. خوب اگر عالم ہے تو اس کا جو معلول ہوگا، اس کا جو اثر ہوگا، اس کی جو مخلوق ہوگی، مخلوق میں علم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خود سنخیت بتاتی ہے کہ مخلوق میں علم ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے، شعور ہونا چاہیے.
کیوں؟ چونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ چونکہ عالم ہے، پس علت کا اثر معلول میں ہونا چاہیے۔ اگر خدا حی ہے تو حیات کا اثر اس کی مخلوق میں ہونا چاہیے، البتہ حقیقت مشککہ کے طور پہ، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ وہ یہ مادی کائنات جو وجود کا آخری مرتبہ ہے، معلول خدا ہے، خدا کا اثر ہے، خدا کی مخلوق ہے۔ خوب اس عالم مادہ میں شعور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ چونکہ مخلوق ہے خدا کی، اور خدا جو علت ہے اس پوری کائنات کی، اس کے اندر علم ہے، تو مخلوق میں علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ البتہ مخلوق اپنے وجود کے اعتبار سے حقیقت علم سے برخوردار ہوگی۔ جس کا وجود جتنا خدا کے قریب ہوگا اس کا علم اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جو جتنا خدا سے دور ہوگا اس کا علم اتنا ہی کمزور اور ضعیف ہوگا۔ پس عقلی اعتبار سے جو خدا کی مخلوق ہے اس میں اثر اس کا موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ علم اور شعور رکھتی ہے۔ پس کائنات کا ہر ذرہ شعور رکھتا ہے، بغیر شعور کے کوئی ایک کائنات کا ذرہ اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ لہذا فقہی ابواب جا کر پڑھ کر دیکھیں، کہتے ہیں کہ جہاں پہ جائیں سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، اس سے باب ہے۔ کیوں؟ کہ جس سرزمین پہ کھڑے ہو کے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، یہی زمین کا ٹکڑا کل قیامت کے دن آپ کے لیے شہادت دے گا، گواہی دے گا۔ وہ شہادت کی شرط کیا ہے؟ علم، آگہی، شعور۔ شاہد کون ہوتا ہے؟ جو عالم ہوتا ہے۔ وہ اگر عالم نہ ہو وہ کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اندر شعور ہے۔ دیوار سنتی ہے، دیوار دیکھتی ہے، اسی لیے تو کل قیامت کے دن جا کر گواہی دے گی۔ ہمارے یہی اعضاء اور جوارے، ہاتھ، پاؤں، یہ جتنے، یہ کیا ہیں؟ شعور رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں۔ لہذا قیامت کے دن جب ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو کر جب یہ گواہی دیں گے، وہاں پہ انسان خطاب کرے گا، لما شہدتم علینا، کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ پلٹ کر جواب کیا دیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، خوب تم دنیا میں بولتے تھے، یہی گویائی خدا نے ہمیں بھی دی تھی، لیکن تمہیں شعور نہیں تھا کہ ہماری بات کو سن سکو۔ لیکن آج خداوند عالم نے وہ سارے پردے ہٹا دیے ہیں۔ ہم دنیا میں بھی گویا تھے، بولتے تھے، لیکن ہماری آواز تمہارے کانوں پہ نہیں پڑتی تھی۔ ہم روکتے تھے کہ یہاں پہ معصیت خدا ہمیں استعمال نہ کرو، لیکن تم ہماری نہیں سنتے تھے۔ آنکھیں گواہی دیں گی، ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہاں پہ استعمال نہ کرو، یہ خدا کی معصیت ہے، اور خدا کی معصیت میں ہمیں استعمال نہ کرو، لیکن تم ہماری بات نہیں سنتے تھے۔ گویا تھے، ہم بولتے تھے، لیکن تم سنتے نہیں تھے۔ پس شعور تھا ان میں، اور شعور کے بعد یہ باتیں کر رہے تھے۔ لہٰذا انسان کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ کائنات کی گفتگو کو سن سکے۔ اگر کائنات کی گفتگو نہ سننے پائے، وہ مقام انسانیت سے گھرا ہوا ہے۔ یہ انسان، پوری کائنات بولتی ہے۔ اس لیے قرآن کی آیت ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی بھی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان نہ کر رہی ہو۔ ممکن ہی نہیں ہے خدا کی مخلوق ہو اور وہ حامد نہ ہو، وہ تسبیح بیان نہ کر رہی ہو خداوند عالم کی، ممکن نہیں۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سنتے ہو۔ آپ کا نہ سننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ گویا نہیں ہے، کہ اس میں شعور نہیں ہے۔ شعور ہے، بولتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ نہیں سنتے ہو۔ اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عادت بنی ہوئی ہماری کہ ہمیں کوئی چیز سنائی نہیں دیتی۔ جب یہ خلاف عادت ہوتا ہے، انسان کہتا ہے معجزہ ہو گیا۔ لہذا کنکریاں جب پیغمبر اسلام ہاتھ پہ اٹھاتے ہیں، بولتی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے گویائی عطا نہیں کی پتھروں کو اور کنکریوں کو، وہ گویا تھیں، بول رہی تھیں، تسبیح بیان کر رہی تھیں، لیکن سامنے والوں کی عادت یہ بنی ہوئی تھی کہ حجاب پڑے ہوئے تھے کانوں پہ، اس حجاب کے سائے میں کوئی چیز سنائی نہیں دیتی تھی۔ حجاب کو ہٹایا، اب سنو، سننے کے بعد پتہ چلا کہ واقعاً گویا ہیں۔ پس معجزے میں خلاف عادت ہوتا ہے۔ عادتیں ہماری حواس خمسہ کے ذریعے کچھ اور بن جاتی ہیں،
اور حقائق عالم جب کھلتے ہیں عادت کے خلاف ہوتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ پس پوری کائنات کے اندر شعور ہے۔ خوب، اگر پوری کائنات کے اندر شعور ہے تو آیا پوری کائنات کو معمور بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ حکم دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیا جا سکتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے، پوری کائنات کے اندر جب شعور ہے تو جو حکم دیتا ہے وہ ان کی زبان بھی سمجھتا ہے اور ان کو حکم دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور ان کو اپنا مطیع بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ لہذا جب حکم دیتا ہے زمین کو تعمیل کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے، پانی کو حکم دیتا ہے تعمیل کرتا ہے، آگ کو حکم دیتا ہے تعمیل کرتی ہے۔ پس آگ کے اندر بھی شعور ہے، پانی کے اندر بھی شعور ہے، دیوار کے اندر بھی شعور ہے، ہر ذرہ کائنات کے اندر شعور ہے، اسی لیے ان کو حکم بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور حکم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے مولا کی مخالفت نہیں کرتے۔ لہذا خداوند عالم جب خطاب کرتا ہے یا نارو، اے آگ، یہ یا خطاب ہے، آگ کے لیے ندا ہے نا، خطاب، آگ مخاطب بنی، شعور ہے اس کے اندر۔ جب شعور ہے، اس شعور کے بعد اس کو حکم دیتا ہے کہ کس کو جلانا ہے اور کس کو نہیں جلانا ہے۔ اور چونکہ جلانا وصف ذاتی نہیں ہے، وصف عرضی ہے، یعنی کس کی نسبت تمہیں اثر دکھانا ہے اور کس کی نسبت تمہیں سختی سے پیش آنا ہے۔ اسی لیے مومن کی برجستہ ترین صفات میں سے کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اپنے مابین مومنین کے درمیان رویہ کیا ہونا چاہیے؟ نرم، رام، پانی کی طرح ہوں، موم کی طرح ہوں۔ لیکن دشمن خدا کے مقابلے میں ہے تو پھر کیا ہوں؟ ہاں، پھر ڈٹ جائیں، اشداء علی الکفار۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر بالکل اس کے 180 درجے برعکس ہوتا ہے۔ ہاں، ادھر رام ہوتے ہیں اور مومنین کی نسبت سخت ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دیندار ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ لیکن خداوند عالم کی کائنات دیکھیں، وہ بالکل خدا کے سامنے رام ہے، نرم ہے، اور اسی نرمی کے بعد اس کے اوامر کی تعمیل بھی کرتے ہیں۔ جب خداوند عالم نے حکم دیا یا نارو، اے نار کیا ہو، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم کو نہیں چھونا ہے، کہا چش نہیں چھوئیں گے۔ لیکن جو دوسرا کوئی قریب جاتا تھا وہ کیا ہے، حتیٰ فضا میں بھی پرندہ پرواز نہیں کرتا تھا، وہاں سے جہاں پہ جنہوں نے آگ جو جلائی تھی، وہ ایک حد تک وہ پرندہ اگر اس فضا سے بھی گزرتا تھا جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ یعنی سب کو لے رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آگ ہے لیکن جلانا اس کا وصف ذاتی نہیں ہے، شعور رکھتی ہے۔ شعور رکھنے کے بعد وہ اپنے مولا کے حکم کی منتظر ہے۔ جب مولا کہے گا کہ اس کو جلانا ہے جلا دے گی، جس سے مولا روکے گا وہاں پہ رک جائے گی۔ اور چونکہ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں یہ رام ہے، کیوں رام ہے؟ اسی قانون کے تحت اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ لیکن یہ تکوینی اثر ہے کائنات میں، جو خدا کا محبوب ہے پوری کائنات اس کے ساتھ ہمراہ ہوتی ہے۔ ولی خدا کی مخالفت نہیں کرتی ہے کائنات، ولی خدا کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن جو دشمن خدا ہوتا ہے اس کو نابود کر دیتی ہے۔ کیوں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ذکر ہوتا ہے کہ جب بھی خداوند عالم کی مناجات کیا کرتے تھے تو پوری کائنات ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتی تھی۔ ولی خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ طباطبائی نے فرمایا تھا کہ اگر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو کہ عابد ہو اور عابد ہو اور خداوند عالم کے مطیع ہو، تو دیکھو جب راہ عبادت میں آتے ہو، یہ پوری کائنات آپ کے ارد گرد جو موجود ہے، یہ آپ کے ہمراہ خدا کی تسبیح جو بیان کر رہی ہے، آپ کو سنائی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اگر یہ ساتھ والے ذرات آپ کو ان کی تسبیح کی آواز تمہارے کانوں پہ پہنچ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کائنات آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور آپ بھی ولی خدا ہو، راہ اطاعت کی طرف گامزن ہو۔ پس ممکن نہیں ہے کہ کائنات تکویناً ولی خدا کی مخالفت کرے، لیکن معیار کیا ہے؟ تشریعی دنیا میں ولی خدا کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، جس سے انسان کی انسانیت وجود میں آتی ہے، جس سے انسان کی عبودیت وجود میں آتی ہے، وہ یہ کہ تشریعی راستے میں اس کائنات سے پستر نہ بنو کہ یہ کائنات خداوند عالم کے اوامر، حجت خدا کے اوامر کے سامنے مطیع ہے، اور تو ارادہ اور اختیار کامل رکھنے کے باوجود ولی خدا کی مخالفت کرتا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ آخری توجیہ تھی کہ کائنات کے اندر شعور ہے، کائنات کی حقیقت مطلق ہے،
معرفت میں تفاوت آتا ہے، اور یہ پوری کائنات مطیع پروردگار ہے، یہ پوری کائنات خدا کے واسطے سے اور خدا کے تفضل سے ولی خدا کے سامنے مطیع اور منقاد ہے۔ اس لیے ولی خدا جب پوری کائنات کو حکم دیتا ہے تو جس طرح وہ حکم دیتا ہے اسی طرح ہو جاتی ہے۔ عصا ہو اژدہا بن جاتا ہے، پتھر ہو سونا بن جاتا ہے، پانی ہو رک جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ولی خدا، یہ سارا کام انجام دیتا ہے۔ اور اس کو ہم معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ہم حواس خمسہ کے ذریعے عادت ہم نے کچھ اور بنا لی ہوتی ہے، جب خلاف عادت دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے، خلاف عقل نہیں ہوتا ہے۔ البتہ عقلی اعتبار میں وہ سفر طے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں سفر زیادہ درکار ہوتا ہے، زمانہ زیادہ درکار ہوتا ہے۔ مثلا ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ہماری عادت کیا بنی ہوئی ہے کہ تراب 3 بنے گی، 3 سلالہ بنے گا، سلالہ نطفہ بنے گا، نطفہ علقہ بنے گا، علقہ مضغہ بنے گا، مضغے کے بعد ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر گوشت۔ یہ راستہ سارا طے ہوگا۔ خوب، لیکن اس راستے کو طے ہونے کے لیے کتنا عرصہ چاہیے؟ 9 مہینے چاہیے۔ خوب، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اس فاصلے کو کم کر دیتا ہے، نہ یہ کہ اس قانون کو ختم کر دیتا ہے۔ قانون اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے، یعنی ادوار وہی ہوں گے، ہاں آنن فانن ہو جائے گا۔ پس یوں نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قانون خلقت کچھ اور تھا اور بقیہ افراد آدم میں قانون بدل گیا، نہ، قانون ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تراب سے 3، 3 سے سلالہ، سلالے سے نطفہ، یہ سارے ادوار طے ہوں گے۔ لیکن یہ ادوار طے ہونے کے لیے عام انسانوں میں ایک خاص زمانہ چاہیے، لیکن معجزے میں وہ زمانہ کم ہو جاتا ہے، کن فیکون ہو جاتا ہے۔ پس کن فیکون ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون چینج ہو گیا ہے، نہ، قانون اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ پس معجزہ خلاف قانون نہیں ہوتا، مطابق قانون ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سرعت آ جاتی ہے، جلدی آ جاتی ہے، وہ کام جلدی۔ مثلا یہی لکڑی سانپ بن سکتی ہے؟ نہیں، عقل کہتا ہے بن سکتی ہے۔ کیسے؟ کہا یہ لکڑی مٹی بنے، مٹی بن کر زمین کا حصہ بنے، زمین سے پھر نباتیت کا لباس پہنے، نبات بن کر ظاہر ہو، سانپ کی غذا بنے، سانپ اپنے وجود میں اتار کر اس کو نطفہ بنائے، نطفے سے وہ انڈا بنے، انڈا باہر آئے اور پھر اس سے سانپ کے بچے نکلنا شروع ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس زمانے کو محدود کر کے، کم کر کے، ایک لمحے میں لکڑی کو عصا میں، اس عصا کو اژدہا میں تبدیل کر دینا، یہ کیا ہے؟ خلاف عادت ہے، خلاف قانون نہیں ہے۔ پس معجزات خلاف عادت ہوتے ہیں، خلاف قانون نہیں ہوتے۔ لہذا کبھی بھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ اگر کوئی معصوم کوئی معجزہ دکھاتا ہے تو یہ کہیں کہ خلاف قانون ہو گیا، نہ، خلاف قانون کوئی چیز نہیں ہوتی، قانون کے سائے میں بڑھتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا زمانہ محدود ہو جاتا ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی خلاف عادت کام انجام پاتے ہیں یہ قابل تعلیم و تعلم نہیں ہے۔ لہذا یہ ذہن سے جھانسا نکال دیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینک کر اژدہا بنا دیا تو آج ہم بھی کر لیں گے۔ یہ تعلیم و تعلم سے ماورا ہوتے ہیں، وہ شعبدہ ہے جو قابل تعلیم و تعلم ہے، وہ سحر اور جادو ہے جو قابل تعلیم و تعلم ہے۔ جو بھی سیکھنا چاہے گا سیکھنے کے بعد وہ کر لے گا، معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ معجزے کا تعلق نفس انسانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نفس انسانی جب خدا سے مرتبط ہوتا ہے اس وقت اس نفس کے اندر یہ توانائی ہوتی ہے کہ یہ کائنات میں تصرف کرنا شروع کر دیتا ہے، قابل تعلیم و تعلم نہیں ہے۔ لہذا آج کا یہ انسان کہے کہ میں بھی حضرت موسیٰ کی طرح سانپ پھینک کر سانپ بنا سکتا ہوں، نہ، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر نفس کی توانائی اور طاقت اتنی ہے کہ یہ نفس خداوند عالم کی ذات سے مرتبط ہوا ہے، نفس مطمئن بنا ہوا ہے، بھلے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ کائنات میں تغیر اور تبدل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر نفس خداوند عالم سے دور ہو، روح انسانی خدا سے فاصلے پہ ہو گناہوں کے سبب، نہ، اس کے اندر یہ توانائی نہیں ہوتی۔ بس یہی وجہ ہے کہ معجزات کے اندر انبیاء کی ذاتی توانائی شامل ہوتی ہے۔ ذاتی توانائی سے مراد یعنی وہی جو خدا نے دی ہوتی ہے، اس خدا کی دی ہوئی توانائی کے ذریعے اپنی تربیت کر کے اپنے آپ کو خدا سے متصل کرتے ہیں۔ خدا سے جب متصل کرتے ہیں کام وہی کرتے ہیں جو خدا کرتا ہے، البتہ اس کی
اجازت سے، اس کے اذن سے، اس کی دی ہوئی توانائی کے ذریعے سارا کام انجام پاتا ہے۔ پس معجزہ قابل تعلیم و تعلم نہیں ہے، جبکہ سحر اور جادو کیا ہے؟ وہ قابل تعلیم و تعلم ہے، سیکھ سکتے ہیں۔ وہ آج کوئی سحر کرتا ہے، جادو کرتا ہے، خود جس نے وہ 2-4 لفظ پڑھے ہوئے ہیں علوم غریبہ، خوب آپ بھی پڑھیں تو آپ سے بھی وہ اثر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سحر کبھی کائنات میں تغیر اور تبدل ایجاد نہیں کرتا، جبکہ معجزے میں کائنات میں تصرف ہوتا ہے۔ مثلا لکڑی جب پھینکتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ لکڑی تبدیل ہو کر اژدہا بنتی تھی، لیکن سحر میں کیا ہوتا تھا؟ انسان کو دکھائی یہ دیتا تھا کہ شاید یہ چیز ہے، وإلا اپنی جگہ پہ وہ رسی ہی تھی۔ لہذا جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی، قرآن کتنا خوبصورت ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ رسیاں سام بن گئی، وہ کیا کیا؟ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں میں جھانسا ہوا ہے، آنکھوں میں، لوگوں کی آنکھوں میں یہ جھانسا ہوا ہے کہ شاید یہ حرکت کر رہی ہیں، جبکہ وہ زمین پہ پڑی ہوئی تھی، رسیاں ہی تھی۔ تبدیلی نہیں آتی سحر میں، صرف یہ کہ آنکھ جھانسا کھا جاتی ہے۔ اور یہیں سے دوسری روایت، ابھی بات آ گئی عرض کر دوں، یہیں پہ انشاءاللہ بات کو تمام کر دیں۔ حضرت رضا علیہ السلام کا معجزہ ذکر کرتے ہیں، اور وہ معجزہ کیا ہے کہ وہی جو شیر کا ہے، شیر کو حکم دیتے ہیں اور وہ تجسم اختیار کرتا ہے، تجسم کے بعد دشمن خدا کو ہڑپ کر جاتا ہے، ہڑپ کرنے کے بعد پھر وہ مامون آ کے درخواست کرتا ہے کہ مولا ایسے حکم دو کہ یہ واپس کر دے۔ وہاں پہ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اژدہا نے وہ رسیاں واپس کی تھیں تو میں بھی واپس کر دیتا، لیکن وہ جو ہڑپ کر گیا تو اس نے نہیں دی تو میں بھی نہیں کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ وہ حقیقت قرآن نہیں سمجھی، وہاں پہ جا کے مرتبط کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا ربط ہے آپ کے معجزے کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا؟ وہ ایک کو دوسرے کے ساتھ قیاس کرنا، یہ قیاس مال فارق نہیں ہے۔ آپ اپنی بات کریں، وہ اس زمانے میں ان کی اپنی بات تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عصائے موسیٰ نے ان رسیوں کو ہڑپ کیا تھا، کھایا تھا، یہ غلط ہے اصلاً۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا پھینکا، عصا پھینکا اور اژدہا بنا، تو واقعاً یہ عصا اژدہا بنا ہے، تبدیلی آئی ہے اس حقیقت کے اندر۔ اور اس عصا کے بعد کیا ہوا؟ سب کی جادو ٹوٹا، اور جادو ٹوٹنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ رسیاں تو اپنی جگہ پہ بے جان پڑی ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ اژدہا ان رسیوں کو کھا گیا تھا، نہ، ان کا افک واضح ہو گیا تھا۔ افک اور بہتان کیا تھا کہ انہوں نے جادو کیا، جادو میں بینائی میں تصرف کیا، تصرف سے ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ رسیاں حرکت کر رہی ہیں۔ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، اس معجزے کا اثر یہ ہو کہ جادو کا اثر ٹوٹ گیا اور سب نے دیکھا رسیاں تو اسی طرح پڑی ہوئی ہیں۔ جب رسیوں کو دیکھا یہ تو ایسے ہی پڑی ہوئی، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سحر ہے اور وہ جادو ہے۔ بس یہ نہیں ہوا تھا، یعنی یہ اصل مادرہ سرے سے ہی غلط ہے کہ اژدہا نے ان رسیوں کو کھا لیا، کھانے کی بات نہیں ہے۔ اور قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ رسیوں کو کھا گیا، بلکہ قرآنی آیات یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عصا پھینکا تو ان کا افک باطل ہو گیا۔ افک کا باطل ہونا کا مطلب الگ ہے، رسیاں کھانا الگ۔ رسیوں کے کھانے کا تذکرہ کہیں بھی قرآن میں نہیں آیا ہے۔ اور وہ جو عالم قرآن ہے، علم لدنی کا مالک ہے، اس کو یہ نہیں معلوم تھا۔ آج ہم قرآن کی آیات پڑھ کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ موسیٰ کے عصا نے رسیوں کو نہیں کھایا، امام رضا علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا۔ امام رضا علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہیں تھی، اور جہالت کی نسبت امام رضا علیہ السلام کی طرف دیتے ہیں۔ یعنی جس امام کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اژدہا نے رسیاں کھائی ہیں یا نہیں کھائی، وہ کیسا امام ہے؟ جبکہ آج اگر انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ عصائے موسیٰ نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تلقف ما یعکفون، یافکون، معذرت، تلقف کہتے ہیں بل ایدن کو، لے جانا، ہڑپ کر جانا۔ کس کو؟ نہ ان رواسی کو، نہ ان حبال کو۔ تلقفو، یہی حیا جو بنا ہے، اژدہا بنا ہے، اس نے کیا کیا؟ کھا گیا۔ کس چیز کو؟ ما یافکون، جو انہوں نے افک کیا تھا، افک کو کھایا ہے، نہ رسیوں کو۔ ولی قرآن کو اتنی عربی آتی ہے، وہ کہہ دیتا قرآن کہ تلقفو حبالہم،
جو انہوں نے حبال ڈالی تھیں ان حبال کو یہ کھا گیا، لیکن پورے قرآن میں آپ کو یہ تعبیر نہیں ملے گی۔ قرآن کو اس دید سے جا کر دیکھا کریں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور پھر ایک نعرہ لگانے کے لیے کیسی حقیقت کو جا کر چینج کر دیتے ہیں کہ جو امامت کے ساتھ سازگار نہیں ہوتی، حقائق قرآنی کے ساتھ سازگار نہیں ہوتی، اور عقیدہ انسانی کو بگاڑ دیتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے معجزے کو جا کر ان رسیوں سے وابستہ کر کے اس کو بھی کمزور کر دیا۔ وہ جو حقیقتاً امام رضا علیہ السلام نے دکھایا ہے اس کو جا کر فارسی میں کہتے ہیں ماس مالی کر کے اس کو ہی نابود کر دیا۔ یوں نہیں تھا کہ عصائے موسیٰ نے رسیوں کو کھایا، نہ تلقف ما یافکون، ان کے افک کو کھا گیا۔ اور افک کیا تھا کہ سحروا اعین الناس، جو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر سحر کیا تھا، اس سحر کو اس نے عصا نے آ کر توڑ دیا۔ سب کو نظر آ رہی تھی یہ رسیاں بے جان پڑی ہوئی، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حرکت کریں، اللہ ان کے اندر حرکت تو نہیں تھی۔ پس سحر اور جادو میں تغیر اور تبدل حقیقتاً رونما نہیں ہوتا، حواس خمسہ کا جھانسا ہوتا ہے، جبکہ معجزے کے اندر حقیقتاً اس چیز کے اندر تغیر اور تبدل رونما ہوتا ہے، ایک چیز دوسری چیز میں حقیقتاً بدل جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو کائنات میں تبدیلی آتی ہے اس کا تعلق نفس انسانی سے، جتنا نفس پاکیزہ ہوتا ہے اتنا اس کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے، اور ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ یہ نفس انسانی اس منزل پہ آ جاتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، مشیت خدا کے مطابق یہ کام کرتا ہے، اور مشیت الہی کے سائے میں پھر کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ اور اسی تصرف کا نام دوسرا کیا ہے؟ ولایت تکوینی ہے۔ معجزہ ولایت تکوینی کے سائے میں رونما ہوتا ہے۔